جی السلام علیکم. یہ میری آپ سے 29 یعنی 29ویں ملاقات ہے. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اگر کہیں پہ کوئی لفظ کوئی لائن آپ کو بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت چاہوں گا. ریمارکس میں مجھے لکھ دیا کریں. اور ہاں، جب ویڈیوز وغیرہ واچ کریں دوستوں کو بتائیں، احباب کو بتائیں. یہ نیٹ اینڈ کلین گفتگو ہے، اس میں کوئی ولگیرٹی نہیں ہے. اور سبسکرائب بھی کیجیے گا اور لائک بھی کیجیے گا اور دعائیں لیجیے گا. جیسا کہ میں نے بتایا کہ عمان میں عید الوطنی کی چھٹیاں ہوئیں تو میں 10 دن کے لیے کراچی گیا اور واپس اپنی جاب پہ پہنچ گیا. سیف الرحمان صاحب میرے مینیجر بہت خوش تھے کہ میں کمٹمنٹ پہ پورا اترا. اب چونکہ وہ ایک لڑکے پرانے کو نکال کے مجھے انہوں نے پریفرنس دی تھی، لہذا میرا اخلاقی فرض بنتا تھا کہ میں وہ نہ کروں جو وہ کرتا تھا. حالانکہ مجھے یہ پتہ ہے کہ پتہ نہیں وہ کیا کرتا تھا، لیکن مجھے یہ ہے کہ میں نے وہ نہیں کرنا. پھر میں نے وہ بھی نہیں کرنا جو نیازی صاحب کرتے ہیں، اور وہ بھی نہیں کرنا جو صالحین کرتا ہے. اسی طرح یاد ہے مجھے مستنصر، جس لڑکے کا میں نے نام لیا، میرے سٹی کا، میرا کلاس فیلو 9th-10th کا، اس نے بھی چھٹی جانا تھا. بالکل اس کی شادی بھی فکس ہوئی تھی. ہی واز اے اسمارٹ گائے. وہ ٹپیکل نہیں کہتے تیرے مکھڑے تے کالا تیل منڈیا سیال کوٹیا. وہ بالکل اس میں وہ ساری کوالٹیز تھی. بڑا ملنسار تھا، ہینڈسم تھا، ویل ڈریس تھا. ویل ڈریس تو ہم بھی رہتے تھے. وہ تھوڑا وائٹ تھا، ہم ویٹش تھے. خیر، اس نے بھی مجھے باتوں باتوں میں کہا کہ میں چھٹی جانا ہے اور میں نے سرسری آپ کا نام لینا ہے. اگر ہیڈ آفیسر لیور نہ آیا تو آپ کیش کو لک آفٹر کر لو گے. میں نے کہا یار مستنصر، تمہارے لیے میں کر لوں گا، کوئی ایسی بات نہیں. خیر، اس نے بھی چھٹی سبمٹ کی. اسے کوڑا جواب ملا، کیونکہ ایک کیش کی چابی مینیجر، ایک سیکنڈ آفیسر اور ایک کیشیئر کے پاس ہوتی ہے. یہ ڈیوٹی بڑی رسپانسبل ہے، کیونکہ کیش ایکسیس ہے پھر بھی آپ نے بتانا ہے، لیس ہے پھر بھی آپ نے بتانا ہے. لیس ہے تو آپ نے پاکٹ سے پے کرنا ہے، ایکسیس ہے تو آپ نے اس کو بینک کے کھاتے میں جمع کرنا ہے. آپ 2 نمبری نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نہ کرے جب بھی کوئی کلیم آ گیا، کسٹمر آ گیا، اور اگر آپ نے نہیں بتایا تو دین یو ول بی ہیلڈ رسپانسبل. اور یہ چیٹنگ میں آتا ہے، فراڈ میں آتا ہے، امبیزلمنٹ میں آتا ہے. خیر، اس نے شارتن سیف صاحب کو کہا. انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے ہاں کر دی. میں نے کہا سر میں کیش دیکھ لوں گا. آپ صالحین سے کہیں کہ ذرا کاؤنٹر دیکھ لے، اور ساتھ ہی نیازی صاحب کو کہیں کہ وہ بھی ذرا جب پوسٹنگ سے فارغ ہوں اور کاؤنٹر پہ رش ہو تو ذرا کسٹمر کو ڈیل کر لیں. اس درمیان میں بلا خان سے، مستنصر بلا سے ایک کوتاہی ہو گئی کہ اس سے مین کیش کی جو چابیاں تھیں وہ کہیں گم ہو گئی. ویری سیریس ایلیگیشن، ویری سیریس نیگلیجنسی آن دا پارٹ آف اے کیشیئر اور سیکنڈ آفیسر اور مینیجر
کہ اس سے چابیاں گم ہو جائیں۔ خیر ہیڈ آفس رابطہ کیا گیا، وہاں ڈپلیکیٹ چابیاں پڑی ہوتی ہیں، وہ منگوائی گئیں۔ اس میں کافی کوفت ہوئی، دقت ہوئی۔ یہ مستنصر کی میرا خیال ہے سروس بک میں لازمی لکھا گیا ہوگا، مجھے یقین ہے۔ خیر مستنصر صاحب چھٹی چلے گئے، میں کیش کو ہینڈل کیا، ایک کی بجائے 2 مرتبہ گن لیتا تھا۔ یہ ہے کہ کوئی اس کی میرا لے 40-45 دن کی چھٹی تھی۔ اللہ کا فضل و کرم ہوا، دن اچھے گزر گئے، نہ ایکسیس ہوا نہ لیس ہوا۔ اس سے مجھ میں اور کانفیڈنس آ گیا۔ اب میں اپنی سیٹ کے علاوہ پوسٹنگ میں اولیویٹی مشین اس کو ہینڈل کر سکتا تھا، کیش میں بیٹھ سکتا تھا، اور باقی رہ کیا گیا تھا۔ یہی بینک میں جاب ہوتی ہیں، یہاں تو ہر سیٹ پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جو ٹوکن لگا رہا ہے یا چیک لے رہا ہے۔ وہاں ہم ملٹی پرپز سے ہم سارے کام کر لیتے تھے۔ تو اس سے مجھے ایکسپیرینس بھی ملا پبلک ڈیلنگ کا، کیش کا، مینج کرنے کا۔ خیر مستنصر صاحب ٹائم پہ واپس آ گئے، انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا۔ اس طرح بینک میں جاب چلتی گئی۔ اب میں ایک سیریس بینکر بنتا جا رہا تھا، لیکن تھا بھی میں وہاں پہ ٹائپنگ کے کام میں، بس یہ ڈیزگنیشن تھا میرا۔ اسٹینوگرافر کا انہوں نے مجھے ویزا دیا تھا میرے ڈاکومنٹ کی بیس پہ، اسے عربی میں کہتے ہیں کاتب الاختزال، مختصر نویسی۔ اس شعبے میں چونکہ عمانی بھی بہت کم آتے ہیں، لہذا اگر کسی وقت کوئی بینک سے شیڈنگ کا، امپلائیز کا مسئلہ ہوتا، جیسے کہ عمانائزیشن شروع تھی، ڈرائیور رکھنے منع ہو گئے تھے، کلرک بھرتی منع ہو گئے تھے، دکانوں پہ سیل مین منع ہو گئے تھے، کافی پہ انہوں نے ریسٹرکشن لگا دی تھی کہ عمانائزیشن ہے، اب جہاں پہ پوسٹ ویکنٹ ہوگی عمانی رکھا جائے گا۔ خیر یہ میرا پلس پوائنٹ بن گیا۔ اب میں نے کام کی طرف زیادہ توجہ دینی شروع کر دی۔ اس درمیان میں سیف صاحب ڈیپوٹیشن پیریڈ ختم ہوا، وہ پاکستان چلے آئے۔ ان کی بہت سی یادیں تھیں، خاص کر ان کی دعوتیں لوگوں کو آج بھی یاد ہوں گی۔ اس وقت ڈاکٹر شبیر تھے، ایک اور بھی تھے، سندھ سے ان کا تعلق تھا، مجھے نام نہیں یاد آ رہا، ان کا بھی آنا جانا تھا۔ باقی بینک کا سٹاف بھی انوائٹڈ ہوتا تھا۔ ان کی مسز کے کھانے بہت مشہور تھے، سب کو پتہ ہوتا تھا کہ آج صاحب صاحب کیا دعوت ہے۔ پھر ان کی دیکھا دیکھی ہمارے ایریے میں جو دوسرے مینیجر تھے، انہوں نے بھی اپنی سالگرہ، شادی کی سالگرہ، کسی بچے کی پیدائش یا اس کی سالگرہ پہ اس طرح کی دعوتیں ارینج کرنا شروع کر دی۔ یہ اچھی ریت صاحب صاحب نے شروع کی۔ صاحب صاحب کے آنے کے بعد کراچی سے تعلق رکھنے والے رفیق ڈانگرہ صاحب وہ مینیجر بن گئے۔ وہ لیوا برانچ چلے گئے تھے، وہاں سے آ گئے۔ زاہد منظور صاحب بھی صاحب صاحب کے دور میں تھے، جن کا سیالکوٹ سے تعلق ہے۔ بڑا مزہ آتا تھا جب میٹنگ ہوتی تھی کیبن میں، صاحب صاحب کہتے نیازی صاحب آپ کا یہ ٹارگٹ ہے، احسان تمہارا یہ ہے، غنی ظفر تمہارا یہ ہے، نیازی صاحب آپ کا یہ ہے۔
ज़ाद साहब आपने इतना डिपॉजिट अरेंज करना है। तो ज़ाद साहब मुस्कुरा के कहते ਉਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਦਾ ਤੇ ਮਿਸਿਸ नहीं आई तो थोड़ा मैं ज़रा कंफर्ट नहीं है। खैर 3-4 महीने लंघ गए, उनकी फैमिली आ गई। जब फैमिली आ गई फिर जब मीटिंग होती महीने में 1-2 मरतबा, फिर साहब कहते तो आगे से जवाब आता और साहब ਤੁਹਾਨੂੰ तो पता ना मेरी फैमिली आई दी है तो मैं तो आजकल बिजी हाँ। तो बड़े खासमुख थे वो। बाद में वो भी इसी ब्रांच के मैनेजर बने। खैर रफ़ीक साहब के साथ अंडरस्टैंडिंग थी, वो पहले एज ए सेकंड मैनेजर थे। अब ज़ाहद मंजूर साहब सेकंड थे और रफ़ीक डांगरा साहब मैनेजर थे। उनका भी टेन्योर डेपुटेशन का थोड़ा रह गया था, लिहाजा वो भी पाकिस्तान वापस चले गए। उसके बाद ज़ाहद साहब मैनेजर बन गए। उन्होंने टोटली ब्रांच मेरे हाथ में दे दी और मैंने भी उन्हें प्रॉमिस किया कि आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, इंशाल्लाह आपको नीट एंड क्लीन वर्किंग मिलेगी। जो टेस्ट कीज़ होती हैं, इनकम एक्सपेंडिचर, जो मैं सिर्फ देख के ऊपर से टाइप करता था, अब वो मैंने बनाने सीख लिए। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, इनकम, एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट अप्लाई करना, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट के वोचर्स, कॉरेस्पॉन्डेंस, फ्रेश लिमिट्स, रिन्यूअल्स, लोन्स, उनकी लुक आफ्टर, डॉक्यूमेंट जो थे, सिक्योरिटी, उनकी सेफ्टी। आप कह लें कि ज़ाद साहब मैनेजर थे ऑन द पेपर्स, लेकिन बाकी सारे मामलात मेरे हाथ में थे। अब मुझे आगे बढ़ने का और मौका मिल गया। इस दरमियान पाकिस्तान में मेरे छोटे भाई थे जुल्फ़कार, क्रिकेट में बड़ा नाम था। कोई ना कोई उनको अपनी टीम में खिलाने के लिए बुलाने आ जाता। वालिद साहब को बहुत एलर्जी थी, क्योंकि वो ये आवारागर्दी और दूसरे काम उनसे मना करते थे। 6 बजे के बाद हमारा घर से निकलना मना होता था और वो अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको अक्सर कहा करते थे, जो काम रात 6-7 बजे तक ख़त्म नहीं होते और 7 बजे के बाद रात को होते हैं घर से बाहर, वो काम अच्छे नहीं होते। उनकी बात में बड़ा वज़न था। उस वक़्त इतनी समझ नहीं आती थी, अब हमारे बच्चे बड़े हुए हैं तो हमें समझ आती है। तो वालिद साहब ने बड़े भाई हाजी सरफराज साहब को कहा कि जुल्फ़कार को ऐसे करें, बाहर बुला लें। इस तरह उन्होंने जुल्फ़कार का वहाँ पे अरेंज किया वीज़ा और जुल्फ़कार भाई बाहर चले गए। जाते ही उनको जॉब मिल गई। जहाँ वो काम करते थे वहीं पे एक लड़की के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई, वो भी इन्हें पसंद करती थी। इस तरह इनकी वालिद साहब की इजाज़त से शादी हो गई। अल्लाह ताला ने उनको पहले बेटा दिया, पहले बेटी थी सॉरी, फिर बेटा दिया, फिर 3 बेटे इकट्ठे हुए, ट्रिपलेट। ये हमारी फैमिली में पहला वाक़या था। अब घर में बहुत ज़्यादा खुशहाली थी। इस दरमियान में वालिद साहब ने गाड़ी वगैरह अच्छी ले ली। मुझे याद है मैं जब दूसरी मरतबा पाकिस्तान आया, दूसरी या तीसरी, तो लाहौर एयरपोर्ट पे वो सुजुकी गाड़ी में लेने गए। वो थोड़ी तंग सी, कंजस्टेड थी। मैंने वालिद साहब से कहा, मैंने कहा अब्बा जी गड्डी तुसी थोड़ी चंगी लैनी सी। मैं सर्दियों के दिन थे, छुट्टियां आया, छत पे बैठा किन्नू खा रहा था, माल्टे।
مجھے نیچے سے آواز دی ذرا نیچے آؤ. میں نیچے گیا. مجھے کہتے ہیں چلو میرے ساتھ. میں نے کہا ابو جی کہاں جانا ہے؟ کہتے بس ایک جگہ جانا ہے. وہ مجھے گلستان سینما کی طرف کشمیر روڈ پہ لے گئے. وہاں نسان سنی گاڑی کھڑی تھی میرون کلر کی, یا ریڈ یا میرون تھا. کہتے ہیں بیٹی یہ دیکھو یہ ٹھیک ہے. میں نے پہلی نظر میں کہا یہ ٹھیک ہے. انہوں نے سودا کیا اور اب وہ گاڑی زیر استعمال آ گئی. وہ سزوکی سے اسپیشیس تھی اور مضبوط بھی تھی, جاپانی گاڑی تھی. خیر ذوالفقار بھائی باہر چلے گئے. اس کے تھوڑے ہی مہینوں بعد بھائی خالد جو میرے چھوٹے بھائی افتخار سے چھوٹے تھے, ممتاز, وہ افتخار کے پاس دکان پہ تھے, کام سیکھتے تھے, کام کرتے تھے, سیکھتے تھے, کیونکہ جب وہ گئے تھے انہیں کوئی ہنر نہیں آتا تھا. ممتاز سے چھوٹے تھے خالد. اب ان کی باری تھی. ان کو بیلجیم سے اسپانسر کروایا بھائی جان نے اپنی ایک فیملی کے ذریعے. اس طرح وہ بھی باہر پہنچ گئے بیلجیم میں. بڑے بھائی ان کو ہالینڈ سے پک اینڈ ڈراپ کرتے تھے. پھر ایک فیملی کے ساتھ انہوں نے اکاموڈیشن ایڈجسٹمنٹ کروائی. بڑی محنت کی انہوں نے. دونوں بھائیوں کو بڑا واچ کیا. والد صاحب کی سخت نصیحت تھی, اور آج تک ہم 8 بھائیوں میں کوئی سگریٹ نہیں پیتا. نہ اکٹھے بیٹھ کے انڈین فلم دیکھتے ہیں, نہ کبھی ہم نے گانے دیکھے ہیں. ادب و آداب کا یہ لحاظ اور یہ سسٹم ہے. اوکے, اگلی ملاقات پھر ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. شکریہ.